انتظار کرتی ہے. صلوات پڑھے آپ حضرات. اور چند بات پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے. یا علی یا علی المدد، المدد نہیں کہتے ہیں. یا ولی المدد، جعفر بھائی، المدد نہیں کہتے. بغض کے کفل ہے، بغض کے کفل ہے زبانوں میں. بغض کے کفل ہیں زبانوں میں، جن میں ذکر علی نہیں ہوتا. آگ لگ جائے ان مکانوں میں، آگ لگ جائے ان مکانوں میں، آگ لگ جائے ان مکانوں میں. صلوات پڑھیں آپ حضرات. محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور چند بند میں گزارش کروں گا، یہ جو بھائی اندرون حرم جو اندر یہ باہر جو بھائی موبائل چلا رہے ہیں بیٹھ کے، ان سے گزارش کروں گا آپ لوگ فرق ہے یہاں آگے آ جائیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات. موبائل تو باہر بھی چلا سکتے ہیں لوگ. جنہیں ذکر ہے گوارا نہیں ہے، 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 جنہیں ذکر ہے صلوات پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ادا یوں نماز ولا ہو رہی ہے، ادا یوں نماز، ادا یوں نماز ولا ہو رہی ہے، ادا یوں نماز
امام رضا کی ثنا ہو رہی ہے، امام رضا کی ثنا ہو رہی ہے۔ مبارک ہو تجھ کو اے مشہد کے زائر، جو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے روضے پہ جاتے ہیں، ان کے زائرینوں کا کیا اہمیت ہے دیکھیں گے۔ مبارک ہو تجھ کو اے مشہد کے زائر، مبارک ہو تجھ کو اے مشہد کے زائر، ابھی خلد تجھ کو، ابھی خلد تجھ کو عطا ہو رہی ہے، ابھی خلد تجھ کو عطا ہو رہی ہے۔ خدا 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 کا بھی مجرم، علی کا بھی مجرم، خدا کا بھی مجرم، علی کا بھی مجرم، خدا کا بھی مجرم، علی کا بھی مجرم، نصیری کو دوہری، نصیری کو دوہری سزا ہو رہی ہے، نصیری کو دوہری سزا ہو رہی ہے۔ خدا 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 اس سے کیسے ہو راضی ہو جس سے، خدا خدا اس سے کیسے ہو راضی ہو جس سے، خدا اس سے کیسے ہو راضی ہو جس سے، محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی خفا ہو رہی ہے، محمد کی بیٹی خفا ہو رہی ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں آپ حضرات۔ ایک صلوات اور پڑھیں آپ حضرات۔ جو لوگ مجلس حسین میں شامل نظر آئے، جو لوگ مجلس حسین میں شامل نظر آئے، جو لوگ مجلس حسین میں شامل نظر آئے، وہ فاطمہ کو خلد کے قابل نظر آئے، وہ فاطمہ کو خلد کے قابل نظر آئے، کچھ دیر کو یہ سوچئے گئے مجلس سے نہ ہو، کچھ دیر کو یہ سوچ گئے
گئے مجلس نہ ہو سارا جہاں حسین کا قاتل نظر آئے سارا جہاں حسین کا قاتل نظر آئے سارا جہاں حسین کا قاتل نظر آئے سارا جہاں حسین کا قاتل نظر آئے. صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. اور آخر میں مسائل سلام کے چند فقرے پیش کرنے ہیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتی ناکہ سے گرایا خود کو جلتی ریت پہ گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کے پھر کسی مشکل میں گر کے میں نہ گھبرائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو
تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بغیر رہی تھی آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھیں پتھرائی حسین پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھیں پتھرائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تاکتے رہے ارے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین دیکھتی ہوں خاک دامن میں تو پھر آتا ہے دل خاک پر میں کیسے کیسے پھول چھوڑائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین ایک ایک حجرے میں رک کے پاس خالی گھر میں ڈھونڈتی ہے تجھ کو تنہائی حسین دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ارے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی گاتی ہے صدا
الحسین. صلوات. چار سے دیکھے گا مولانا شمس تبریز صاحب کی. ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے، ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے، مجھ پر احسان کیا میرے علی نے. ہم رتبہ قرآن کیا میرے علی نے، مجھ پر احسان کیا میرے علی نے. ارے کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب، کعبہ تو زمانے کو سکھاتا رہا تہذیب. کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے، کعبے کو مسلمان کیا میرے علی نے. ایک صلوات پڑھ. چار مصرے دیکھے گا فاضل جلیلی. خوں کے رشتوں سے رشتہ ہے کوئی کم بھی نہیں، خوں کے رشتوں سے رشتہ ہے کوئی کم بھی نہیں. دوست اچھے ہو تو دنیا کا کوئی غم بھی نہیں. ارے خوں کے رشتوں سے رشتہ ہے کوئی کم بھی نہیں، دوست اچھے ہو تو دنیا کا کوئی غم بھی نہیں. ارے فتوے مفتی کے بھی قدموں میں پڑے ہوتے ہیں، دوست جب ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں، دوست جب ماتمی حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں. آئیے میں نے مصروں کے زیر سایہ آواز دے رہا ہوں عالی جناب مولانا عرفان صاحب کربلائی سے. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین المصطفیٰ والامجد والأحمد مسدد أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وأخيه وطالب كل طالب مطلوب كل طالب على كل غالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم لا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع علی ذالک. اللہم لا نصابت التی جادت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ. اللہم لعنہم جمیعا، اللہم لعنہم جمیعا، اللہم لعنہم جمیعا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی بکتاب الحکیم والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. صلوات ارشاد فرمائے بر محمد. آپ حضرات سے گزارش تمنا ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مسیب رضا ابن اقبال حسین کے روح کو ارسال فرما دیجیے گا. مسیب رضا ابن اقبال حسین.
12 دیگر آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت اور فرما دیجیے گا. آج ہم پڑھ رہے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے بھی پڑھے گا. جملہ مومن و مومنات کی، تمام مومن و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں، علماء، خطبہ، شعراء اور خصوصاً مرحوم و مغفور گلریز بھائی کے والد مرحوم جناب ظہیر حیدر مرحوم اور محسن عباس مرحوم اور بانی تنظیم خطیب اعظم غلام عسکری مولانا مرزا محمد ظہر صاحب، مولانا کلب عابد حسین اور دیگر جو علماء، مولانا وزیر عباس صاحب، استاد محترم المقام وسیع حیدر، سید وسیع حیدر مرحوم اللہ مقامہ اور دیگر جملہ مومنات. علیم عباس تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت کے لیے اور اپنی اپنی حاضری کی دعا کی قبولیت کے لیے ایک بل کے بگھر کے نہیں بلکہ مل کے صلوات ارشاد فرمائے. تھوڑا سا قریب آ جائے. یہ فاصلہ جو ہے، یہ بکھرے پھول جو ہیں عرش اعلیٰ پر اچھے نہیں لگتے. بکھرے ہوئے پھول جو ہیں، یہ بکھرے جو ہیں ادھر ادھر جدا، اور فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. بلا فصل کے ماننے والے ہیں، بلا فصل کے ماننے والے ہیں آپ. اور علی والوں کے جو ہے، جو بلا فصل والا ہوتا ہے اس میں فاصلہ نہیں ہوتا. چونکہ اگر کلمے کی ابتدا کریں آپ، کلمے کا آغاز کریں تو پہلے ہے لا الہ الا اللہ. یہ بھی قرآن سے ہے، یہ بھی قرآن کی نہ آیت میں تکرار ہے یعنی فاصلہ ہے آیت میں، اور نہ کلمے میں فاصلہ ہے. اگر کلمے سے آیت کو ملا ہے یا آیت کو کلمے سے ملا ہے تو کوئی فاصلہ نہیں ملے گا. جیسے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی فوراً اطاعت ہے، اور پھر اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. اگر فاصلہ ہوتا رسول میں اور علی میں تو یہاں بھی لفظ اطیعوا آتا. میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. مجلس ہو جائے گی 2-4 جملے میں، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں پڑھنی ہے. ماسٹر جی ذرا جا کے سنیے گا، تھوڑا سا یہاں قریب آ جائے تو آپس میں کوئی بات بنے. یہ قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجیے گا بر محمد و آل محمد. مگر میں کیا کروں، آپ مسلسل خطبہ اعظام اور مقررہ شعلہ بیاں جو ہے سنتے رہتے ہیں. بہرحال میں کوئی 4-5 گھنٹے کی بات، دلبر بھائی 20-25 منٹ کے درمیان انشاءاللہ کچھ میسج، کچھ پیغامات. مکے سے امام حسین نے سفر کیوں، مطلب آپ نے سفر امام حسین کیوں ہے، کیا ہدف ہے، کیا مشن ہے میرے آقا، کیوں کربلا مطلب یہ کیوں چھوڑا. آپ سب کو لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، فوراً کہا واطیعوا الرسول، اور فوراً کہا ہم نے، اللہ نے حکم دیا اپنی اطاعت کا تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا واطیعوا الرسول، ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اب اس میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے کہا اولی الامر منکم تو ہم نے کہا علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. یعنی نہ اللہ میں فاصلہ ہے نہ رسول میں. اللہ کے فوراً بعد رسول ہے اور رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ ہے. تو اس لیے علی والوں میں بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، دور ہونا نہیں چاہیے. ایسے نہیں بیدار ہوئے تو آپ ایسے ہوں گے کہ یہ قوم باشعور ہے، بے حد ذہین ہے. یہ قوم باشعور ہے، بے حد ذہین ہے، اور آپس میں نہ لڑے تو بہت بہترین ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں دیکھو ہاتھ اگر اٹھیں گے، غدیر قریب ہے، غدیر قریب ہے. اور رسول نے غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا ہاتھ باندھ کے نہیں کہا تھا، ہاتھ کھول کے کہا تھا. اور جس کے مجلس میں نہیں کھل سکتے مسجد میں کیا ہاتھ کھل سکتے ہیں. صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد و آل محمد. اتنی سستی صلوات اگر آپ بھیجیں گے، دیکھیے اس میں بھی حدیث ہے. میں جملہ کہنے پہ عادی ہو جاتا ہوں. اور یہ نہ دیکھیے کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھیے پڑھا کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے.
اپنے اندر تبدیلیاں لانا ہے اپنے اندر. یہ قوم باشعور ہے، بے حد ذہین ہے، اور آپس میں نہ لڑے تو بہت بولے بھائی بہترین ہے. اور لڑوا رہے ہیں قوم کو آپس میں جو شکیل دوزخ میں جائیں گے، مجھے پورا یقین ہے. بات پہنچ گئی آپ تک. یہ فرش اعلیٰ نہیں ہے، عرش اعلیٰ بھی ہے. فرش اعلیٰ تب تک ہے جب تک فرش والے آتے ہیں. عرش اعلیٰ ہے بن جاتی ہے جب عرش والے آ جاتے ہیں. شکر کے سجدے کرو، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے معبود کا کہ اس نے ہمیں سادات گھرانے میں پیدا کیا، سید گھرانے میں پیدا کیا اور اہل بیت کا محب بنایا. اس نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا. میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ کہیں اور بھی پیدا ہو سکتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں، کہیں اور بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس وحدہ لا شریک کا، اس غفار کا، اس ستار کا، اس رحمان کا اور رحیم کا. میں 101 نام 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں لے سکتا تھا، مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میرا موضوع ہے کچھ معروضات خطبات حضرت عباس، جو مولا حضرت عباس نے کعبے کی چھت پر خطبہ پیش کیا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک نئی چیز، نئی پیغام، نیا میسج. مولا عباس دیکھیے، مولا 2 ہی ہے. غدیر میں بھی 2 ہی مولا تھے، کربلا میں بھی 2 مولا ہیں. غدیر میں پہلے مولا رسول، دوسرے مولا علی. کربلا میں پہلے مولا حسین، دوسرے حضرت عباس، مولا عباس. اس کے بعد تو آپ القاب ہیں، اس کے بعد کچھ بھی القاب سے نوازتے جو جس کا جو حق ہے. ویسے مولا علی اکبر بھی ہیں، کہہ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جو مشہور اور معروف روایتیں اور علماء کے درمیان جو ہے مولا عباس اور مولا حسین. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولا عباس کا خطبہ خطیب، یا لفظ بدل دوں اگر آپ بیدار ہے، خطیب کعبہ. میں جملہ کا ہدیہ کر رہا ہوں، خطیب کعبہ کا، کعبے کا مجھے خطبہ پڑھنا ہے. اور 32 الفاظ میرے مولا عباس نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائے جو پیش کرنے ہیں. مگر اس سے پہلے 2-3 میسج، پیغام، یہ ممبر کی ذمہ داری ہے. میں اسے ذاکر، خطیب، عالم یہ نہیں مانتا جو ممبر کا حق ادا نہ کرے. اور مجھے عادت نہیں ہے، میں نہ ڈرتا ورتا ہوں. اس لیے کیوں نہیں ڈرتا کہ نام ان کا نہیں زمانے میں، جو لگے ہیں ہمیں مٹانے میں. اور بات وہ حق کی کر نہیں سکتا جو لگا ہے حرام کھانے میں. صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد و آل محمد. مل کے صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد. حق اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. اور آقا حسین نے جو سفر کیا ہے، چاہے وہ مدینے سے مکہ ہو یا مکہ سے کربلا کا ہو، وہ حق اور سچ کے لیے کیا ہے. مولا حسین بڑی بڑی حکومتیں تھی، 200 ملک کا بادشاہ تھا یزید. ایک طرف طاقت تھی، ایک طرف قدرت تھی. ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے دعائے عرفات اس لیے کہ کل 8 ذی الحجہ ہے، مجھے کل کی تاریخ، وہ تاریخ بتانی ہے کہ حج کے متعلق. مگر اس سے پہلے کہ عرض کروں 2-3 میسج اور پیغام آپ سنتے جائیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے. اس لیے کہ یہ فرش اعلیٰ نہیں ہے، عرش اعلیٰ بھی ہے. مگر آج کل یہ چل رہا ہے، ایک مثال سے بات واضح کر دوں کہ اگر کسی محلے والے کے، کسی انسان کے، کسی شخص کے، کسی لڑکے کے، کسی شہر کوتوال سے ملاقات ہو جائے، یا ڈائریکٹ آنا جانا ہو جائے، یا وہ اپنے تھانے میں یا اپنی کوتوالی میں بلا لے اس لڑکے کو جس کے تعلقات ہیں، تو اب پورا منتری منڈل اس کے پیچھے لگ جائے گا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں. اور اگر وہی شہر کوتوال یا ڈی آئی جی یا کمشنر صاحب یا آئی جی اس کے شادی میں یا اس کے فنکشن میں آ جائے، تو اب تو پورا منتری منڈل کیا، پوری بستی اس کے پیچھے کہ حضور ماسٹر جی ہمارا یہ کام کرا دیجئے، انجینئر صاحب ہمارا یہ کام کرا دیجئے، پروفیسر صاحب ہمارا یہ کام کرا دیجئے. یعنی اس سے بڑا، اور وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر میری بات، یہ مثال آپ کا، یعنی ایک دنیاوی شخص جس سے دنیاوی حاکم کی ملاقات ہو جائے، یا وہ حاکم اس کے بستی میں آ جائے، یا اس کے گھر آ جائے، یا اس کی شادی یا فنکشن میں آ جائے،
तो अब भाव इस तरह बढ़ जाते हैं कि पूरा मंत्री मंडल लग जाता है। अब मेरा जुमला अगर आपको कबूल कर रहा है तो मुझे इजाजत दे, दोनों जहान में कोई अहले बैत से बड़ा साबित करके दिखाए, कोई अली से बड़ा साबित करके दिखाए, कोई हसन से साबित करके दिखाए। अगर ये हमारे घर आ जाए तो उस जगह का मकाम क्या होगा? वो सलावत भेजी जगह पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो चारों बात पहुंच रही, उनसे बड़ा कोई है नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें अपने नूर से बनाया, इन्हें अपने 14 को अपने नूर से बनाया। उसने खुद हदीस कुदसी में कहा, कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। ए मोहम्मद, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मगर मैंने एक लम्हे के लिए तुझे तन्हा रहने नहीं दिया। अल्लाह अपने हबीब से इतनी मोहब्बत करता है, उसने कुन कहा, फयकून कहते कहते दो बने, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा बना, एक अली मुर्तज़ा बना। मैं क्या कह रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, पैगाम कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, बेशक अल्लाह उस कौम की हालत खुद नहीं बदलेगा, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक वो अपनी खुद हालत, अपनी हालत यानी अपने अंदर तब्दीली ना पैदा करे, अपने अंदर बदलाव न लाए। तो मुझे हुजूर ये बताएं, इस जगह से, इस मकाम से, मजलिस हुसैन से मैं क्या कह रहा हूँ, इससे अच्छी कोई जगह है बदलने के लिए, चेंजिंग होने के लिए? भाई जुमला हदिया कर रहा हूँ, घर से आने का रुख और हो, यहाँ से मजलिस सुनने के बाद, अमल करने के बाद घर से यहाँ से जाने का रंग और हो। यानी अब तक जब घर से आए तो दुनिया ने कहा, जमाने वालों ने कहा ये कैसे हैं, जब यहाँ से जाए तो इमाम ज़माना कहे ये कैसे हैं, अब दुनिया कहे जब गुलाम ऐसे है तो इमाम कैसा होगा? एक सलावत भेजी जनाब मोहम्मद वाले मोहम्मद। और दुआ अरफा में इमाम हुसैन ने, अब तब्दीली और बदलाव सुन लीजिएगा, मक्का क्यों छोड़ा? मक्का छोड़ते हुए दुआ अरफा में इमाम हुसैन ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया? आय हाय भाई, दुआ अरफा पढ़ रहा हूं, इस पे अगर हाथ बंधे रह गए आपके तो फिर गदीर में हाथ कहां खुलेंगे? फिर गदीर में हाथ कहां खुलेगा? मैंने पहले अर्ज कर दिया, इस जिक्र पे आप खामोश ना रहें, इसलिए कि जिक्र वो है जो नोके नेज़े पे खामोश नहीं रहा, जो नोके नेज़े पे खामोश, और खामोशी से सुनना गुनाह है। जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाथ बांध के ना सुनिए, जबान को खामोशी से ना सुनिए, जबान से, इसलिए कि अगर आप यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे? और मौला ने फरमाया, मासूम ने फरमाया, जो हमारे हक की दिफा ना कर सके, हमारे जिक्र की दिफा ना कर सके, वो हमारा चाहने वाला नहीं है, हमारा चाहने वाला नहीं है। ये हाथ सलामत रहे, हाथ अहले बैत की, अली के फजाइल पे वही हाथ उठेगा जिसे अली खैरात देते हैं, जिसे अली बादशाह खैरात देते हैं। मैं जुमले फिर कहने पे आमादा हो जाता हूँ, और जब तक आप एक एक हाथ ना उठवा लूँ तो मैंने अली के आस्ताने से कोई भीख हासिल नहीं की, इसलिए कि मैं बाबे इल्म के दरवाजे पे आया हूँ। अली चरागे हकीकत है, अली तजल्ली तूर है, अली नज़ीर अली नाज़ीर अली मंजूर है। याद रखना, तवज्जो चाहता हूँ अज़ान गिरामी, यहाँ से ऐसे जाओ कि अब तक जमाने ने कहा था जब गुलाम ऐसे हैं तो इनका इमाम कैसा होगा, जब गुलाम ऐसे तो इमाम कैसा हो? कैसे? इसलिए कि अली का चाहने वाला बुज़दिल नहीं होता, बहादुर होता है। हुसैन का चाहने वाला बहादुर होता है, बुज़दिल नहीं होता। और यही वजह थी, देखिए, हर इंसान को अल्लाह ने पैदा ही बदलने के लिए किया है। जिंदगी के 3 रुख, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। बचपना है बदलेगा, जवानी है बदलेगी, बुढ़ापा है बदलेगा। देखिए यहाँ इन्नल्लाह, अगर अल्लाह भी आपको नहीं बदल सकता जब तक हम खुद अपने अंदर तब्दीलियां पैदा ना कर सके। तो 3 रुख दिए इंसान की जिंदगी को बदलने की। पहला बचपना। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं, अच्छा खासा बचपना था, क्या जरूरत थी बदलने की? मासूमियत थी, सब प्यार करते थे, सब मोहब्बत करते थे। भाई एक मासूम बच्चा, एक इंसान, यानी बच्चा दुनिया में आया, इंसान की शक्ल में, दादा उससे मोहब्बत कर रहा है, भाई उससे मोहब्बत कर रहा है, माँ उससे मोहब्बत कर रही है, बहन उससे मोहब्बत कर रही है, खानदान वाले, बाहर वाले, महल्ले वाले सब मोहब्बत करते। ए मेरे परवरदिगार,
کیا ضرورت تھی تجھے بچپن جیسی خوبصورت اس کو جوانی جیسی طاقت سے نوازنا؟ جوانی جیسی طاقت سے نوازا کہ ہم نے بچپن جیسی کمزوری کو جوانی جیسی طاقت سے نوازا. تو پروردگار کیا یہ تیرا آخری فیصلہ ہے کہ بچپن جیسی کمزوری کو جوانی جیسی طاقت دبائے گی؟ کہ نہیں، جوانی جیسی طاقت کو بڑھاپے جیسی کمزوری سے دبائیں گے. ہائے ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، جوانی جیسی طاقت کو بچپن یعنی بڑھاپے جیسی کمزوری کو، تاکہ طاقت یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں، اب میں سب سے بڑی چیز ہوں. طاقت سب سے بڑی چیز نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ 28 رجب کے بعد حسین 28 رجب کے بعد لشکر گھٹاتے رہے، یزید بڑھاتا رہا. ہائے ہائے مجلس کی جناب، یزید بڑھاتا رہا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یزید کو طاقت پہ بھروسہ تھا، حسین کو قدرت پہ بھروسہ تھا. یہ صلوات بھیجی جگہ پر محمد وآل محمد. جیو بھائی جیو، سلامت رہے سلامت رہے. یزید کو طاقت پہ بھروسہ تھا، حسین کو قدرت پہ بھروسہ. جسے قدرت پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا ہوتا نہیں ہے. پوچھے مولا حسین کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کہا پہلے میرا آنا سمجھ کے میں عرش سے فرش پہ کیوں آیا. کہا مولا کیوں آئے؟ کہا اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں جینا سکھا سکوں. ہائے 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 ہائے، میں توجہ چاہتا، یعنی عرش سے فرش پہ اس لیے آیا تاکہ تمہیں جینا سکھا سکوں، اور مدینے سے کربلا اس لیے گیا تاکہ تمہیں مرنا سکھا سکوں. یہ صلوات بھیج دیجیے گا پر محمد وآل محمد. مل کے صلوات پڑھیں عظمت حسین پر محمد وآل. تاکہ تمہیں جینا سکھا سکوں. کربلا اس لیے گیا تاکہ تمہیں مرنا سکھا سکوں، کہ جیا کیسے جاتا ہے، مرا کیسے جاتا ہے. جیو تو علی کی طرح، مرو تو حسین کی طرح. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اس لیے ذلیل کے اپنے آپ کو، یہ مولا حسین کا پیغام ہے، میسیج ہے. مولا حسین مکے سے چھوڑ رہے ہیں. ایک آخری گفتگو ابھی آپ نے مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں زانے گرامی. دیکھیے کہیں کسی نے پڑھا کہ سب برابر ہے، نہیں، تب برابر نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. ہم نے سارے رسول ایک جیسے نہیں بنائے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض سے کلام کیا ہے، بعض کے درجات اتنے بلند کر دی. یعنی 1,24,000 انبیاء کو رسول نبی بنایا. نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 نبی ہیں. ان میں 313 کو رسول بنایا. سارے ایک جیسے نہیں. 313 رسولوں میں سے 5 کو اولو العزم بنایا، سب سے افضل بنا ہے. ایک کو سب سے افضل بنا دیا. اب صاحب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب نبی برابر نہیں تو انسان کیسے برابر ہو سکتے؟ ایک شخص کے 4 لڑکے ہیں، 4 بیٹے ہیں، کیا سب برابر ہیں؟ نہیں. ایک عالم ہے، ایک انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ایک جاہل ہے، تو کیا سب کے سب برابر ہو جائیں گے؟ نہیں. بزرگ 3 طرح کا ہوتا ہے. بزرگ 3 طرح کا، ایک علم کے اعتبار سے، ایک سن کے اعتبار سے، عمر کے لحاظ سے، ایک علم اور سن کے اعتبار سے. تو جو 5 سال کا بچہ علم ہے مگر سن نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. علم ہے مگر سن نہیں ہے، عمر نہیں ہے، تو کیا وہ اس عالم کے برابر ہو جائے گا جو سن بھی ہو، یعنی عمر بھی ہو، علم بھی ہو؟ ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے. ایک عالم ہے یعنی ایک عمر ہے. اب جسے یہاں ہو سکتے ہیں، جسے یہ تمیز نہ ہو کہ عمر کسے کہتے ہیں اور عمر کسے کہتے ہیں، یعنی عمر بولا جاتا ہے یا عمر بولا جاتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد وآل. میں مل کے صلوات ارشاد فرمائے پر محمد وآل محمد. معرفت ضروری ہے، عارف ہونا ضروری ہے. بغیر عارف کے نہ رسول سمجھ میں آئیں گے، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ علی سمجھ میں آئیں گے، نہ حسین سمجھ میں آئیں گے. دھوکہ کھا رہا ہے انسان. کل بھی کھا رہا تھا، آج بھی کھا رہا ہے. کل ظالم کے لباس میں، یعنی ظلم کے لباس میں جب آیا ابن زیاد
تو دھوکہ کھایا نہیں کھایا؟ اور کوفے کے متعلق یہ ہے روایت میں اور تاریخ میں، کوفی جو ہے وفا نہیں ہے، وہ کرتا کسی کی، یعنی وفادار نہیں ہے. لہذا یہ مولا حسین نے بھی، مولا حسین امام حضرت مسلم بن عقیل، یہ کل انشاءاللہ پرسوں جو ہے تابوت حضرت سیکرٹری صاحب کی طرف سے جو ہے وہ جلوس، مجلس جلوس ہوگی اور مجلس اعضاء ہوگی انشاءاللہ پرسوں جو ہے 9 ذی الحجہ کو، اس میں بھی آپ شریک ہوں اور انشاءاللہ تابوت حضرت مسلم میں وہ پھر اسی موقع پہ بیان کیا جائے گا. لیکن میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے اندر تبدیلیاں لائیے، بدلاؤ لائیے. حسین نے مدینہ اسی لیے چھوڑا، کیا کہا کہ میں اپنی امت، جب عباس ابن عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ اے حسین، اے آقا حسین، آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ اپنی جدی یعنی اپنے نانا کی امت کی بخشش کے لیے، اپنے نانا کی امت کی بخشش کے لیے تاکہ جینا سکھا سکوں. کربلا اس لیے گیا ہوں تاکہ مرنا سکھا سکوں کہ جیا کیسے جاتا ہے اور مرا کیسے جاتا ہے. تو مولا حسین نے وہاں جا کے یہ بھی کہا اور یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو قدرت پہ بھروسہ کرنا، طاقت پہ بھروسہ مت کرنا. ایک صلوات بھیج دیجیے گا بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا بر مل جل کے بر محمد و آل محمد. مولا حسین یعنی کل کی تاریخ، مولا حسین 28 رجب سن 60 ہجری کو کا مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے. سن 60 ہجری 3 شعبان کو مکہ پہنچے. مکہ میں رہے تقریباً 4 مہینے کچھ دن، اوپر ہے 4 مہینے سے اوپر مولا حسین مکہ میں رہے. گھر اپنے بھی تھے مگر آپ نے خیمے لگائے. حج کا دور ہے، یہی حج دور چل رہا تھا حج کا. 8 ذی الحجہ کو مولا حسین نے مکہ چھوڑا، کل کی جو تاریخ ہے. یہ 8 ذی الحجہ جو تاریخ ہے کل والی، یہ حاجی یعنی احرام باندھتا ہے. احرام، حاجیوں کے احرام کی تاریخ ہوتی ہے. اس میں ہر حاجی جو بھی حج کرنے جاتا ہے اور مکے میں جس کو ہونا ہے اسے احرام کے عالم میں ہونا ہے. اور احرام باندھنے کے بعد مولا حسین مکہ چھوڑ رہے. اس وقت مولا حسین نے، جس وقت تمام لوگ حاجی جو ہے مکے میں موجود ہے، مولا حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں اور مولا عباس کو حکم دے رہے کہ اے عباس خطبہ ارشاد فرماؤ. 32 جملے ہیں مولا عباس کے خطبے کے. کا مولا کہا کہ کعبے کی چھت پہ جا کے، مولا عباس کعبے کی چھت پہ گئے. اب یہ بتائیے کہ جب اذان دی جاتی ہے یا خطبہ کا ممبر کعبے کی چھت کو بناؤ، کا رخ کدھر کو کروں؟ مولا حسین نے کہا رخ ہماری طرف کو کرو. اب میں ایک تاریخ یاد دلا دوں آپ کو. جب فتح مکہ ہوا تھا تو رسول آدم نے کہا تھا بلال اذان دو. اذان جب مدینے میں ہوتا ہے یا یہاں جب اذان دی جاتی ہے تو کعبے کی طرف دی جاتی ہے. جب کعبے کی چھت پہ اذان دے گا رخ تو کدھر کو ہوگا؟ تو جس وقت مدینے میں یعنی فتح مکہ ہوا تھا اور رسول نے کہا تھا اے بلال اذان دو، تو کہا رخ کدھر کو کروں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا ہماری طرف کو کرو. وہی نانا آج پوچھ رہے حسین و منی وانا من الحسین. جو کل نانا نے جواب دیا تھا وہی آج حسین جواب دے رہے ہیں. اس لیے کہ نہ حسین نبی سے جدا ہے نہ نبی حسین سے جدا ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے گا بر محمد وآل شرف. کعبے کو جو شرف ملا ہے وہ ان کے والد کی یعنی میرے آقا حسین کے والد کی. آئے ہائے عام امیر المومنین کی یعنی مولا علی کی فضائل کعبے میں پڑھے جا رہے ہیں. ارے پڑھے کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ علی کا مولود کعبہ ہے، علی نیر کعبہ ہے، علی بوجھ انما ہے. یہ وہ علی ہے جو کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو معجزہ بنا، اور یہی علی عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا، منبر غدیر پہ آیا تو مولا بنا. صلوات بھیج دیجیے گا بر محمد وآل جیو بھائی سلامت رہیں. یہی علی عرش منیر پہ پہنچا تھا اولا بنا منبر غدیر پہ. کیوں؟ یعنی ان کے یہ بھی کہہ سکتے تھے
آپ سب سے پوچھیں کہ میرے بابا کی وجہ سے شرف ملا ہے کعبے کو، مگر نہیں، مولا عباس نے کہا میرے آقا حسین کے والد کی وجہ سے، بابا کی وجہ سے جو شرف کعبے کو ملا ہے، ان کی وجہ سے۔ اور اب بتائیے حج کے دوران کیا کفار تھے؟ نہیں، مولا عباس نے اپنے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا، اے کافرو، اے کافرو، اے منافقو، یہ سارے الفاظ تاریخ خطبات امام حضرت عباس آپ پڑھیں، جملے اس میں مخاطب کے ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں اس وجہ سے۔ اس وقت اب پوچھا کسی ایک آگے جملے والا بڑا عبداللہ ابن مطیع کی بھی تاریخ لکھی ہے، آگے بڑھے، اور ابن عباس بھی آگے بڑھے کہ مولا کیوں؟ اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ قاتل جو ہے ادھر سعید ابن عاص مولا حسین کو مکے میں چھوڑ کے، یعنی مولا حسین کو مکے میں دیکھنے کے بعد مدینہ چلا گیا، اور وہاں سے اس نے خط یزید کو لکھا اس لوگ کہ حسین مکے آ چکے ہیں، لہذا زیادہ جلدی سے جلدی جو ہے کسی ایسے کو گورنر بھیجیے بنا کے جو ظلم کرے، یعنی جو ستم کرے۔ مولا حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں، بس میں نے ختم کر دیا، یہ آپ کی عبارت۔ امیر بن کے فضائل سنے ہیں، مصائب بن کے غریب بن کے مصائب سن لیجئے گا، 5 یا 4 منٹ مصائب، لیکن یہیں سے روایت۔ مولا حسین نے مکہ چھوڑا 8 ذی الحجہ جب قاتل ہو، اس لیے کہ اے اللہ کے کعبے تیری حرمت سلامت رہے، تیری حرمت بقا رہے، میں مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ رہا؟ اس لیے کہ کہ مولا حسین چاہتے تھے کہ میرا خون بابا کی جائے ولادت جو ہے وہ محفوظ رہے، یہ بدلاؤ نہیں۔ اس لیے کہ ہر حاجی اگر مولا حسین مکے میں قتل ہو جاتے تو ہر حاجی قاتل حسین کہلایا جاتا، لہذا لفظ حج کو بچایا، لفظ حاجی کو۔ اے مسلمانوں، اے حاجیوں، حسین کو سلام کیا کرو، حسین اس ذات کا نام ہے جس نے لفظ حاجی بچا لیا۔ ایک سلامات بھیج دیجیے گا بر محمد وآل محمد۔ مولا حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا، 28 صفر 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ چھوڑا، 8 ذی الحجہ کو حسین مکہ چھوڑ رہا ہے، مگر بار بار میرا مولا حسین، اس سے پہلے میں پیچھے چلتا ہوں، 28 رجب سن 60 ہجری جب حسین مدینہ چھوڑے تو قافلے کی سربراہی اس طرح تھی کہ قافلے کے آگے آگے میرا مولا حسین، پیچھے پیچھے میرا غازی عباس۔ میرے غازی نے اپنے قافلے کے پیچھے سے کسی بیوی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، سمجھ گئے عزادارو کون بیوی تھی؟ دیکھیے آپ نے فضائل امیر بن کے سنے ہیں، مصائب غریب بن کے سن لیجئے گا، سنیں گے حسینیوں، سنو گے عزادارو؟ مال مجلس رونا ہے، ایک آنسو اس لیے کہ ہر عبادت میں شک کی گنجائش ہے، اگر نہیں ہوتی تو شکیات نماز، ارکان نماز، واجبات نماز، شکیات نماز تہیس ہے، سجدہ بھول گئے تو اس کا جواب ہے توزیل مسائل میں، ایک کی جگہ 2 ہو گئی تو نماز تمام کرنے کے بعد یہ سجدہ سہو، نماز احتیاط، یہ سب مسائل ہیں، مگر عزادارو جو آنسو غم حسین مظلومیت حسین میں نکلتا ہے اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا۔ آپ کے اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں گھٹ گھٹ کے گریہ نہ کرو، بلکہ اس طرح جیسے کوئی بیوہ اپنے اکلوتے بیٹے کے جنازے پہ گریہ کرتی ہے۔ عزادارو آپ کا اور میرا چوتھا امام فرماتے ہیں ذرا زور سے رو، تیرے زور سے رونے سے سجاد کو سکون ملتا ہے۔ ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا بے کفن بابا، ہائے میرا مظلوم بابا، جزاکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم میں کربلا کے۔ عزادارو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی میت پر 3 طرح کے رونے والے آتے ہیں، باہر والے، گھر والے، محلے والے۔ حسین کو باہر والوں کی طرح نہیں، محلے والوں کی طرح نہیں، گھر والوں کی طرح رویا کرو، اس لیے کہ آپ کا حسین آج اکبر موجود ہے، آج مکہ جب چھوڑ رہے ہیں، آج اکبر ساتھ میں ہے، قاسم ساتھ میں ہے، اولا محمد ساتھ میں ہے، علی اکبر ساتھ میں ہے، عزادارو بیویاں سب ساتھ میں، مگر ہائے ایک دن وہ سلام کرو، ارے اس دن کو جب
60 जब 61 हिजरी 10 मुहर्रम को एक दिन वो जब अकबर नहीं होंगे, कासिम नहीं होंगे और न मोहम्मद ना होंगे, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह किसी गम से मसलों में करबला के मक्के से कुछ दूरी के फासले पर था, तो करबला की दूसरी के फासले पर 1000 का लश्कर मिला जिसे हुर कहते हैं। मौला हुसैन के करीब आया। आने के बाद मौला हुसैन के लजाम फर्श पे हाथ डाला। इमाम हुसैन ने कहा, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। बस ये सुनना था एक मरतबा का शहजादे, अगर मैं आपकी माँ ज़हरा ना होती तो मैं भी जवाब देता, मगर नहीं, आपकी माँ, इसका मतलब हुर के दिल में जन्नत बाकी। एहतराम हुसैन, एहतराम वालदा जनाब सैयदा, एहतराम वालदा हुसैन है। अदादारो, यही वो हुर है लजाम फर्श पे। मगर जहाँ तकदीरें पलटती है, जहाँ बदलाव होता है, जहाँ फर्श हुसैन के घर में हुसैन जिसकी तकदीर बदलना चाहते हैं। एक मरतबा हुसैन ने कहा, हुर ये बता तेरे पास पानी भी है या नहीं, ये बता क्या करने का मौला आपको घेरने के लिए, आपको करबला ले जाने के लिए आया। कहा वो तो तू नहीं कर सकता, मगर ये बता तेरे पास पानी भी है या नहीं। कहा मौला पानी तो नहीं, हुर के घोड़ों की ज़बानें निकली हुई हैं, हुर की ज़बान प्यासे होठों पे खुश्क है। का एक मरतबा इतना सुनना था कि मौला हुसैन ने कहा, अब्बास मश्क उतारो, हुर के लश्कर को सैराब करो। हुर के लश्कर को सैराब किया। उसके बाद जब सब सैराब हो गए, मेरा मौला हुसैन ने कहा, अब्बास हुर के जानवर भी तो प्यासे हैं। अरे हुर, मेरा मौला हुसैन को यानी जानवरों तक का ख्याल, अरे जिस हुसैन को जानवरों का ख्याल, प्यासे ना रहने दिए दुश्मन के जानवर, हाय हुसैन के बच्चे, 3 दिन के शब आशूर, अलातश की आवाज आ रही है। वो 3 दिन का हुसैन, करबला की जमीन, फुरात का पानी ने जो उछला, एक आवाज गूंजी, हाय हुसैन मारे गए। सयामुल लज़ीना यक़लबूना रब्बना तक़ब्बल मिन्नका अंतस समीउल अलीम। बारअल्लाह हमारे इस खलील से इबादत को मकबूल फरमा, हमारे गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद का ज़हीर भाई के दर्जात को बुलंद फरमा, मोहसिन भाई की मग़फ़िरत फरमा, और जितने भी मोमिन व मोमिनात दुनिया जा चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा, शफ़ाअत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब फरमा। गुलरज़ भाई के मकसद में कामयाबी अता फरमा। मनीजर हुसैन मेहदी और दीगर जितने भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो भी खिदमत हक़ और खिदमत दरगाह आलिया अंजाम दे रहे हैं, उन सब के मकासद में जायज़ तमन्ना कबूल फरमा। महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद का हमें सच्चा हुसैनी और सच्चा सिपाही इमाम ज़माना बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा, उलमाए सू की हिदायत फरमा। महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद की आँखें उस वक्त तक बंद ना हो जब तक वारिस करबला का दीदार ना हो जाए। इस मुख्तसर सी इबादत कबूल फरमा। हमें अगर मौत भी आए तो फ़र्श हुसैन, ज़िक्र हुसैन में आए, और जो करबला की ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें करबला से ज़ियारत मुशर्रफ फरमा। महबूब तुझे वास्ता मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़ोहर में ताजील फरमा, हमें उनका अंसार में शामिल फरमा।